پیارے دوستوں، آج ہم آپ کو ایک نمازی عورت اور اس کے ظالم شوہر کا واقعہ سنانے والے ہیں۔ نمازی عورت کو مارنے والے شوہر کا کیا انجام ہوا، چلیے آپ کو بتاتے ہیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے، آپ اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور آخر تک اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ دوستوں، بنی اسرائیل میں ایک نمازی عورت رہا کرتی تھی۔ وہ عورت بہت زیادہ عبادت کرتی۔ اس نیک پرہیزگار نمازی عورت کے دل میں ایمان کی روشنی بھری ہوئی تھی، لیکن اس کا شوہر بڑا ظالم آدمی تھا، اتنا جابر، اتنا ظالم، اتنا سرکش، اتنا نافرمان، اتنا شیطان تھا کہ بیوی کو نماز سے روکتا تھا۔ اگر اس کی بیوی نماز پڑھ رہی ہوتی تو وہ اس کو اتنا مارتا تھا کہ وہ بدحال ہو جاتی تھی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی وہ نیک محبوب نمازی بندی نماز کو کسی حالت میں بھی نہیں چھوڑتی تھی۔ شوہر اس سے کہتا تھا، میں تیرا شوہر ہوں، تو میرے آگے سجدہ کیوں نہیں کرتی؟ تو نہ جانے کس کے سامنے اپنے سر کو جھکاتی ہے، تو کس کے آگے سر جھکا کر نماز پڑھتی ہے۔ جب میں گھر آتا ہوں تو میں تجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتا ہوں، تو کیوں اتنی عبادت کرتی ہے؟ وہ عورت کہتی، آپ میرے ساتھ کچھ بھی کر لیں، لیکن میں یہ نماز پڑھنے کی عادت نہیں چھوڑ سکتی ہوں۔ یہ میرے خون میں شامل ہو چکی ہے، اور کچھ بھی کر لو، چاہے مجھے جان سے مار ڈالو، میں نماز نہیں چھوڑ سکتی ہوں، کیونکہ نماز بہت ساری برائیوں سے روکتی ہے۔ بلکہ میں آپ کو بھی مشورہ دیتی ہوں، آپ میرے ساتھ مل کر نماز پڑھیں۔ نماز بیماریوں سے بچاتی ہے۔ نمازیوں پر پروردگار عالم کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ تو وہ شوہر کہتا، تم کو نماز پڑھنا ہے تو تم پڑھو، لیکن مجھے مشورے دینے کی کوشش نہ کرو۔ اب وہ آدمی اپنی بیوی کی اس عادت سے بیزار ہو چکا تھا کہ وہ کسی بھی صورت میں نماز چھوڑتی ہی نہیں، یہاں تک کہ میری بات بھی وہ نہیں مانتی۔ تو ظالم شوہر نے ایک چال چلی اور سوچا، اس کو ایسا کام دیتا ہوں کہ پورا دن اس کام میں اتنا مصروف ہو جائے کہ نماز کو چھوڑ دے۔ اب اس نے اپنی بیوی کے پاس آ کر کہا، میں تمہیں کچھ مال دے رہا ہوں، اس میں میرے بہت قیمتی موتی ہیں، ان کو تم گھر میں محفوظ جگہ پر رکھ دو۔ جب میں تم سے مانگوں گا تبھی تم مجھے یہ دے دینا، اور ہاں، یہ بات یاد رکھنا، جس وقت بھی میں مانگوں اسی وقت تم مجھے یہ مال لا کر دے دینا۔ بیوی نے شوہر کی یہ بات سن کر کہا، میں اسے کسی محفوظ جگہ پر رکھ دیتی ہوں، اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں یہ محفوظ رہے گا، کوئی بھی اس کو نہیں لے سکتا۔ وہ آدمی اللہ تعالیٰ کا نام سن کر جل گیا اور کہنے لگا، ہر وقت اللہ اللہ کرتی رہتی ہے، اب تجھے پتا چلے گا میں تیرے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ اس نے وہ جگہ دیکھ لی جہاں پر بیوی نے وہ مال رکھا تھا۔ اس کے بعد جب اس کی بیوی نماز پڑھ رہی تھی تو اس نے فوراً وہ پوٹلی نکال لی کہ یہ اس وقت نماز پڑھ رہی ہے، اس کا دھیان یہاں نہیں جائے گا۔ اس ظالم آدمی نے وہ پوٹلی نکال لی اور دریا کے پاس لے جا کر دریا میں وہ پوٹلی پھینک دی۔ اس پوٹلی میں 2 موتی بڑے بڑے تھے اور باقی اس میں پتھر بھرے ہوئے تھے۔ اب چونکہ وہ امیر آدمی تھا، اس کے لیے 2 موتی خراب ہونا کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ پھر وہ گھر آ کر کہنے لگا، ذرا مجھے وہ پوٹلی دے دو میری موتیوں والی، مجھے بہت ضروری کام ہے۔ تو بیوی اس وقت وضو کر رہی تھی۔ اس نے کہا، ابھی تم نماز نہیں پڑھو گی، پہلے جا کر میرا یہ کام کرو۔ وہ عورت گئی اور ڈھونڈنے لگی، لیکن وہاں اسے وہ پوٹلی نظر نہیں آئی۔ اب پریشان ہو کر جب وہ شوہر کے پاس آئی تو کہا کہ جس جگہ پر میں نے وہ موتی رکھے تھے وہ اس جگہ پر نہیں ہیں۔ تو وہ چیخنے لگا، چلانے لگا اور زور زور سے اس کو مارنے لگا، تو جو یہ ہر وقت نماز پڑھتی رہتی ہے نا، تیری توجہ ہٹ جاتی ہے ان کاموں سے، تو گھر کے کوئی کام نہیں کر سکتی، بس عبادت کیا کر۔ مجھے نہیں پتا تو پورا دن لگا دے یا پوری رات لگا دے، مجھے وہ پوٹلی اور میرے وہ موتی واپس چاہیے، اور کان کھول کر سن لے کہ تو مجھے نماز پڑھتی ہوئی نظر نہیں آنی چاہیے۔ اب مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے، کیا بنایا ہے؟ بیوی نے جو بنایا تھا وہ دینے لگی۔ تو ظالم آدمی نے کہا، مجھے وہ نہیں کھانا ہے، میں بازار سے مچھلی لے کر آتا ہوں، تو وہ مچھلی پکائے گی، میں اسے کھاؤں گا۔ اس کے بعد وہ شخص بازار چلا گیا۔ اب اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیں، نماز سے روک رہا تھا،
اللہ کی عبادت کرنے سے منع کر رہا تھا۔ جس دریا میں اس نے وہ موتی پھینکے تھے، ان موتیوں کو اللہ کے حکم سے ایک پیاری سی مچھلی نے نگل لیا، اور اس مچھلی کو ایک مچھوارے نے اپنے جال میں پکڑ لیا۔ جب وہ بازار میں بکنے کے لیے آئی تو آپ سنیں کہ کیا ہوا۔ یہ اتفاق نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ وہی مچھلی اس کے شوہر نے خریدی، اور جب پکانے کے لیے گھر لے کر آیا تو اس کی بیوی اس کے آنے سے پہلے نماز پڑھ چکی تھی۔ کیونکہ وہ نیک عورت نماز نہیں چھوڑتی تھی، اب وہ مچھلی لے کر جب گھر آیا تو بیوی کو مچھلی بنانے کا حکم دیا اور کہا، کیا وہ پوٹلی ملی؟ بیوی نے کہا، نہیں، مجھے وہ پوٹلی اب تک نہیں ملی۔ یہ سن کر ظالم شوہر نے کہا، تو کیا کر رہی تھی اس وقت سے؟ اب ایک کام کر، پہلے میرے لیے کھانا پکا۔ یہ مچھلی میں لے کر آیا ہوں، اس مچھلی کو کاٹ، اس کو پکا کر مجھے کھانا کھلا۔ اب اس نیک عورت نے پکانے کے لیے جب مچھلی کا پیٹ چاک کیا، پیٹ کو کاٹا، تو کیا دیکھتی ہے کہ وہی مال، وہ پوری پوٹلی جس میں موتی تھے، وہ اس مچھلی کے اندر سے برآمد ہوئی، یعنی مچھلی کے اندر سے وہ پوٹلی نکلی۔ اب وہ ظالم شخص عبرت حاصل کرنے کے بجائے اور یہ ماننے کے بجائے کہ ضرور یہ ایک طاقت ہے جس نے میری اس نیک بیوی کی مدد کی ہے، یہ کچھ نہیں سوچا، بلکہ جس تندور میں وہ نیک عورت روٹیاں پکا رہی تھی اسے اس تندور میں یہ کہہ کر پھینک دیا، نہیں، تو نے مجھ سے جھوٹ بولا ہے، تو نے موتی والی پوٹلی چھپا لی تھی، تو نے ہی یہ سب کچھ کیا ہے، تو بہت چالاک ہے۔ اب وہ اللہ کی بندی اس تندور میں گر رہی تھی تو اس نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ الہی میں التجا کی، اے میرے پیارے اللہ، میں ہمیشہ تیری عبادت کرتی ہوں، اس بات کا مجھے کوئی غرور نہیں ہے۔ اے اللہ، میں نماز پڑھتی ہوں جبکہ میرا شوہر مجھے روکتا ہے نماز پڑھنے سے۔ آج اسی نماز کے صدقے میں اے اللہ میری لاج رکھ لے، اے اللہ مجھے اس آگ سے بچا لے، اے اللہ تو مجھے بچا لے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا کو قبول کر لیا، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس تندور کی آگ فوراً ٹھنڈی ہو گئی، اور وہ نمازی عورت نماز کی برکت سے زندہ بچ گئی۔ دوسری طرف اس کا شوہر جو تھا، اس کو نہیں پتا تھا کہ کیا ہو رہا ہے اس عورت کے ساتھ۔ اندر جو مچھلی وہ تیار کر چکی تھی، اس مچھلی کو وہ مزے سے کھا رہا تھا اور سوچ رہا تھا، اچھا ہے میری بیوی اب تک مر گئی ہوگی، جل گئی ہوگی، خاک ہو گئی ہوگی، اب میرے سامنے نماز پڑھتی ہوئی نظر نہیں آئے گی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی نیک بندی کو تو بچا لیا، لیکن اس آدمی کو سزا تو دینی تھی۔ جو وہ مچھلی کھا رہا تھا، اس کا کانٹا اس کے حلق میں جا کر پھنس گیا، اور وہ کانٹا ایسا اس کے حلق میں پھنسا، وہ ایک لمحے کے لیے بھی سانس نہیں لے سکا، اور وہیں پر دم توڑ کر تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ یہاں پر وہ عورت نماز کی برکت سے اللہ تعالیٰ کی قدرت سے بچ چکی تھی۔ جب وہ باہر آئی تو اپنے شوہر کو دیکھا، وہ مر چکا تھا۔ اسے افسوس ہوا کہ کاش یہ میری بات کو مان لیتا، کاش یہ میرا امتحان نہ لیتا تو اللہ تعالیٰ اس پر بھی اس طرح عذاب نہ لاتا۔ اس نے مجھ سے نماز چھڑوانے کی کوشش کی، میری تو نماز نہیں چھوٹی، الٹا یہی جہنم کی آگ میں چلا گیا۔ اسی وقت اس نیک خاتون نے شکرانے کے 2 نوافل ادا کیے، اے اللہ تیری عبادت میرے کس طرح کام آئی، تو نے واقعی میری لاج رکھ لی۔ اے اللہ تو واقعی اپنے بندوں کی حفاظت فرماتا ہے جو تیری عبادت کرتے ہیں سچے دل سے اور سچی نیت سے۔ سبحان اللہ۔ دوستوں، امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ آج کی اس ویڈیو سے آپ نے کیا سیکھا، کمنٹ باکس میں جا کر ضرور کمنٹ کریں، اور اس ویڈیو کو اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ انہیں بھی پتا چلے اللہ رب العزت نے نماز میں کتنی طاقت رکھی ہے، اور کس طرح سے میرا رب نماز پڑھنے والے بندے بندیوں کو ہر امتحان میں کامیابی عطا کرتا ہے، انہیں اپنا حفظ و امان عطا فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو بھی ایسی کہانیوں سے سبق حاصل کرنے اور اپنی بندگی کا ثبوت دیتے ہوئے نماز پنجگانہ کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستوں، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ ایک نئی کہانی کے ساتھ بہت جلد
پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں۔ اللہ سب کو اپنا حفظ و امان عطا فرمائے۔